بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک آ پہنچا ہے یا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہے وہ بہت قریب ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے قبر میں ہی۔ تو حساب کتاب جو ہے وہ انسان کے بہت قریب ہے، موت انسان کے بہت قریب ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس وقت، کس گھڑی، کب، کہاں مر جائے۔ ضروری نہیں کہ انسان کی صحت اچھی ہے، وہ جوان ہے تو وہ بڑھاپے تک چلا جائے۔ ممکن ہے وہ جوانی میں مر جائے، کسی حادثے میں مر جائے، کسی بیماری میں مر جائے، کوئی بھی سبب اور وجہ بن جائے اس کی موت کی۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور انسانوں کے تجربات میں بھی، مشاہدات میں بھی یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ انسان کی موت کا وقت معین نہیں ہے۔ کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل تک زندہ رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے۔ کس چیز سے غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں؟ اس حساب کے دن سے، اس حساب کتاب، اس حساب اعمال کے وقت سے جو ہے وہ غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے۔ کس طرح منہ پھیر رہے ہیں؟ وہ اس طرح کہ وہ اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا ہے تاکہ اسے جنت مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی یاد جو ہے نا، اس کا اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادات کرنی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نیک اعمال اختیار نہیں کرتا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، دوستوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور نیک اعمال کی پرواہ انسان نہیں کرتا۔ صرف دنیا میں اپنا مطلب حاصل کرنا، دنیا میں رہ کر اپنے مطلب کی چیز حاصل کرنا، جہاں مفاد ہے وہ کرنا، اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ دنیا کی لالچ کے پیچھے انسان پڑا ہوتا ہے، دنیا کے پیسے دولت کے پیچھے انسان پڑا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آخرت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو، تو ایسے لوگوں کی باتوں سے وہ جو ہے وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے، ان سے غافل رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے۔ لوگوں کا جو مرنے کا وقت ہے وہ قریب آ پہنچا ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی، اس کی عمر جو ہے وہ 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110، 120 تک بھی چلی جائے تو بھی وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔
دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ تو یہ چیز انسانوں کے مشاہدے میں آ چکی ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ تو اسے پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110، 120، آخر اس نے مرنا ہے، اور پھر وہ جو مرنا ہے اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے، مرنے کے فوراً بعد قبر میں ہی حساب کتاب۔ لیکن انسان ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہے اور اعراض کر رہا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں پڑا اعراض کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، کس چیز سے؟ نیک اعمال سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے منہ پھیر رہا ہے، نیک اعمال سے منہ پھیر رہا ہے، عبادات بجا لانے سے منہ پھیر رہا ہے، موت کی یاد سے منہ پھیر رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں کرتا، اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہے، گناہوں میں غرق ہے، کوئی تمیز نہیں کرتا نیکی کی بدی کی، بد نظری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکی بدی میں کوئی تمیز نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو نیک نہیں بناتا۔ تو یہ ہے غفلت کی زندگی، کہ انسان جو ہے وہ غفلت کی زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہے، غافل ہے۔ دن اس کا کیسے گزرتا ہے؟ دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے میں، لیکن دین کے معاملے میں وہ لاپرواہ ہوتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے، وہ نیک اعمال اختیار کرنے سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے غافل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ حالانکہ اس کا حساب کا جو وقت ہے، اس کی موت کا جو وقت ہے، وہ بہت قریب ہے، چاہے وہ 100 سال تک زندہ رہے، چاہے وہ 150 سال تک زندہ رہے، تب بھی وہ موت قریب ہے اس کے، یہ وقت گزر جائے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مرنے کے بعد جو پھر زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اس کا موازنہ، اس کا کمپیریزن اگر آپ اس دنیا کی زندگی سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو ہزاروں سال بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، ان لمیٹڈ لائف زندگی ہے وہاں پر۔ تو انسان اس ان لمیٹڈ لائف کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، اور یہ چند سال جو ہیں اس کے 80، 90، 100، 150 میکسیمم آپ کر لو، تو اس کی فکر کرتا ہے کہ بس یہ میرے خوشیوں میں گزر جائیں، مجھے پیسہ، دولت، خوشیاں، موج مستیاں، سیر سپاٹے سب حاصل ہو جائیں، اور اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ نیکی بدی کی تمیز نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے جس سے اسے فائدہ پہنچے، اسے مزہ آئے، چاہے وہ گناہ کا کام ہو، چاہے وہ بدی کا کام ہو۔ تو جو انسان گناہوں میں غرق ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، نیک اعمال کرنے سے لاپرواہ ہے، غافل ہے، تو اس کے بارے میں ہے یہ آیت کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، مگر وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے، وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے موت کا، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو، دنیا میں کیوں آئے ہو، آخر آپ اس لیے آئے ہو کہ بس آپ جو ہے وہ آپ بزنس مین بن جاؤ، دنیا کما لو، پیسہ دولت کما لو، بیوی بچوں کو کھلا لو پلا لو، خود کھا لو پی لو، عیش و عشرت موج مستیاں کر لو، اس لیے آئے ہو، اس لیے تو نہیں آئے۔ آپ آئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی باتیں ماننے کے لیے، اللہ کی خاطر زندگی گزارنے کے لیے آپ آئے ہو اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کو نہیں پیدا فرمایا مگر عبادت کے لیے، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی غلامی کریں، زندگی کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں جو ہے وہ بجا لائیں، زندگی کے ہر کام میں وہ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ شادی کریں تو اس میں دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے، نوکری کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے، دوست بنائیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ شریعت دین کیا کہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، پڑوسوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو یہ دیکھنا کہ دین کیا کہتا ہے، یعنی اللہ کا دین، شریعت، اسلام، قرآن،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتا تو دنیا کے پیچھے بس پڑا ہوتا ہے انسان، اپنے مزوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے مگر وہ غفلت میں بڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ جب کوئی دین کا عالم انہیں تبلیغ کرتا ہے، کہتا ہے یار میں آپ کے پاس قرآن کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ برے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو، نمازیں پڑھا کرو، نیک اعمال اختیار کرو، تو وہ انسان جو ہے وہ نہیں سنتا، وہ اگنور کرتا ہے، وہ تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمیں دین سکھائیں گے، یہ ہمیں باتیں سکھائیں گے، ہم تو بہت بڑے دنیا میں بڑی عزت رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا تو بڑا سٹیٹس ہے، پوزیشن ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا والے ہمیں بڑی ہماری عزت کرتے ہیں، اور یہ دین کے مولوی، دین کے لوگ ہمیں باتیں سکھائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، دینی لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی موقع پڑے تو تذلیل بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔